چھوٹا سا چٹکلا پہلے سنا دوں اس تاکہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ یہ بتانے All in one DMAT with multiple. Open your کے لیے نا کہ ہم تاریخ دانوں سے نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا، کون بتاتا؟ تو یہ آسمانی کتابوں کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی سورس آف نالج ہو نہیں سکتی، لہذا اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اس سے پہلے تو تاریخ ہی نہیں تھی نا۔ ایک اونٹ تھا، اونٹ، اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ جی پھر آگے کہیں صحرا کی طرف نکلے تو تینوں کو بھوک لگی، تو ایک گٹھری گھاس پہلے کی نظر اس آئی۔ ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اب ایک گٹھری گھاس کی ہے اور کھانے والے کتنے ہیں؟ تینوں میں ہو گیا پھڈا۔ دمبے نے کہا میں کھاؤں گا، بیل نے کہا میں کھاؤں گا، اونٹ نے کہا بولو میں کھاؤں گا۔ تینوں کا جب پھڈا ہوا ہے تو انہوں نے اونٹ سے کہا کہ حضرت آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ بتائیے کہ کیسے یعنی ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اونٹ نے شروع میں فنٹر بننے کی کوشش کی۔ اونٹ نے کہا دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جو عمر کے لحاظ سے ہم میں سب سے پہلے آیا ہے نا، یعنی جو بہت ہی پرانا ہونا ثابت، اونٹ کا خیال تھا میں شاید بہت ویڈیو کو پرانا ہوں دیکھتے گا، ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوں میں، اس کو بھی اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو جو ہم میں یہ ثابت کر دے کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں تو یہ گٹھری اس کو ملے گی۔ اس نے خالص بن کے فیصلہ کر دیا۔ دمبے سے کہا گیا بتا بھائی تو کب تیرے باپ دادا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ابتدا تک کا تو نہیں پتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ تو ہوا نہیں تھا، تو اس کے بجائے کون آیا تھا؟ دمبا۔ سب نے کہا، حالانکہ یہ ایسی یقین نہیں ہے دمبا تھا کیا تھا، لیکن ماشاءاللہ۔ سب نے کہا دمبا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں کب سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ بیل سے پوچھا گیا پہلے تو اس بتا بھی تو کب سے ویڈیو آیا؟ کو دیکھتے ہیں۔ بیل نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو روٹی نہیں کھاتے ہوں گے کیا وہ؟ سب نے کہا کھاتے تھے۔ کیا اگے بغیر روٹی کھائی جا سکتی ہے، گندم اگائے بغیر؟ سب نے کہا بھائی یقیناً گندم پہلے اگاتے ہوں گے پھر ہی کھاتے ہوں گے۔ کہا گندم اگانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے اس دور میں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تو کیسے ہل چلاتے ہیں؟ بیل سے۔ کہا میں کب سے ہوں؟ اس دور سے ہوں نا۔ ماشاءاللہ۔ اونٹ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی اس میں۔ اونٹ کیا کرتا بیچارہ؟ اونٹ نے کیا کیا؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی ہسٹری پہلے اس کسی ویڈیو کے کو پاس ہو دیکھتے ہیں۔ سکتی ہے؟ اونٹ نے کہا بھائی یہ تو ہسٹری کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے نا، اس نے اپنے آپ کو وہاں سے ہونا ثابت کر دیا۔ میرے پاس اپنے آپ کو اس سے بھی پرانا ثابت کرنے کا آپشن اس نے ختم کر دیا۔ اب اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے وہ گٹھری اٹھائی اور اپنی گردن پہ رکھ لی یا کمر پہ رکھ لی۔ انہوں نے بولا بھائی یہ آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کریں۔ اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں، کسی کے باپ میں طاقت ہے تو گٹھری اٹھا لی۔ ماشاءاللہ۔ میں تو مذاق کر رہا تھا تم لوگ کے ساتھ، میں کیا کر رہا تھا؟ تو بدماشی سے پھر ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ خیر، پہلے تو اس یہ ویڈیو کو دیکھتے بیل نے ہیں۔ جو بتایا نا آدم علیہ السلام، جو اونٹ نے پھر بدماشی پہ آیا، کیوں آیا بدماشی پہ؟ اونٹ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہسٹری منضبط ہو ہی نہیں سکتی، انسان تھا ہی نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تک بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت ہسٹری کو لکھنے والے موجود نہیں تھے۔ تو میں اتنا زور کیوں لگا رہا ہوں میرے بھائی کہ ہماری ابتدا آدم سے ہوئی، پھر اما ہوا سے ہوئی۔ آپ کہو مفتی صاحب اس جنرل نالج کا کیا فائدہ؟ ہم کینیڈا میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، ہمیں اس سے اونچی قسم کی معلومات ہیں، آپ یہ دیسی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو، آدم سے اور ہوا سے ہو گئے نا، کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ سوال آپ مجھ سے مت پوچھو، یہ کس سے پوچھو؟ اللہ سے، پہلے اس کیونکہ اللہ ویڈیو میاں کو بھی دیکھتے ایک ہیں۔ جگہ نہیں بار بار قرآن میں یہ بتاتے ہیں ہم نے تم کو آدم سے اور آدم کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا۔ تو میں نے بھی یہ سوال اللہ میاں سے پوچھا، اے اللہ تو کیوں ہمیں بار بار ہسٹری کے بارے میں بتا رہے کہ ہمارے ابا کا نام آدم اور اما کا نام ہوا؟ تو اللہ اس میں حکمتیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم بنے نہیں ہو، تم بنائے گئے ہو، تم بنے نہیں ہو، تم بنائے گئے ہو۔ تمہاری پیدائش ایسے نہیں ہوئی جیسے عام مخلوق کی، جانوروں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تمہیں بڑے پروٹوکول ماشاءاللہ۔ کے ساتھ دنیا میں لایا گیا، مٹی سے بنا کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، پھر آدم پہلے سے اس غلطی ہوئی، ویڈیو کو پھر دیکھتے آدم ہیں۔ سے توبہ
کروائی گئی، پھر آدم کو جنت سے نکالا گیا، پھر آدم کو زمین پہ لایا گیا، اور تمہارا دشمن تھا شیطان، اس نے سجدہ کرنے سے، یہ پورا واقعہ ہے نا اس ضمن میں، سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، میرا اس کے اوپر غصہ جاری ہوا، اس نے غصے میں آگے سے اور تڑیاں دکھانا، تڑیاں مارنا شروع کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کے پاس جا کے ان کو بہکانے کی کوشش کی، ان سے خطا کروائی، ان کو جنت سے نکلوایا۔ یہ پورا واقعہ اللہ ہمیں صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بیان فرما رہے، اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کر رہے ہو، اپنی ہسٹری جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی، تمہارا مقصد حیات کیا تھا، تمہیں کیوں لایا گیا، تمہارا دشمن کون تھا، یہ ساری چیزیں تمہاری کھوپڑی سے نکل گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے تمہیں جو ہدف دیا گیا تھا تم اس ہدف سے ہٹ گئے ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جو ٹاسک دی گئی تھی نا تمہیں جو دنیا میں لانے کا مقصد تھا، اس ٹاسک سے تم کیا ہو گئے ہو؟ دائیں بائیں ہو گئے ہو۔ جو تمہارا ہدف تھا اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ آدم علیہ السلام کو مقصود کائنات بنایا گیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ آدم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے، کیوں؟ اس کے ذمہ کام سب سے اونچا لگائے۔ آپ کینیڈا میں جب آئے، آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے پیسہ کمانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، پینے کے لیے، پلانے کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، گرل فرینڈ سے دوستیاں لگانے کے لیے، اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے، تو میرے بھائی اگر اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہوتا، تو فرشتوں کو کیا حکم دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے؟ کیا شرابیوں کے بارے میں اللہ حکم دے سکتا ہے شرابیوں کو سجدہ کرو، زنا کرنے والوں کو سجدہ کرو؟ اور ایک ایسی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے جو کینیڈا میں لائف کو انجوائے کرے گی، بڑی بڑی گاڑیاں خریدے گی، گھومے گی پھرے گی، پینا پلانا، گرل فرینڈ، دوستیاں، ابا اولڈ ہاؤس، بھیا ابا جب بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن لیس زندگی، اما بھی اولڈ ہاؤس، اور یہ والی لائف وہ گزارے گی۔ جب اس کا دل چاہے گا سٹا لگائے گی، جب اس کا دل چاہے گا ناک سے بھی وہ چرسی بیٹھا ہوا تھا پائپ کے اندر، برساتی نالے ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں، تو الگ اسٹائل ہے چرس کا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون چرسی ہے کون نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ والا نہیں ہے، ہم لوگ کے یہاں چرسیوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہیں اور غیر چرسی کے بیٹھنے کی جگہ الگ۔ چرسی بیٹھتے ہیں برساتی نالوں کے اندر جا کے۔ آپ کبھی آؤ، کبھی کراچی میں آپ گزرے ہو نا، چادر ڈال کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے فٹ پاتھ کے بیچ میں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت کسی کو آپس میں ہے ہی نہیں، جگری یار ہے سب ایک دوسرے کے، پتہ نہیں کیا پلان کشمیر آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں یا فلسطین آزاد کرنے کی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ اندر گھسو گے تو کیا چل رہی ہوگی؟ سٹا میں نے پی نہیں الحمدللہ، لیکن دیکھے اتنے ہیں نا، پی نہیں ہے لیکن دیکھے اتنے ہیں تو مجھے اسٹائل یاد ہو گیا ہے۔ جب میں یوں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بالکل وہی اسٹائل مارا ہے جو چرسیوں کا ہے۔ تو آپ لوگ کیا نہیں پتا چلتا کہ وہ تو ایسے اسٹائل میں وہ پتہ نہیں کیا نکالے گا، کیا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، تو پبلک بتاتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں۔ خیر، تو چرسی برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا، پائپ ہوتا ہے نا نالے میں، اور منہ میں بھی پائپ، کہہ رہے دیکھو میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں بھی کیا ہے؟ پائپ۔ انجوائے کر رہا ہے لائف کو کہ میں پائپ کے منہ میں ہوں۔ اب آدمی حیران ہے یار، یا تو پائپ کے منہ میں ہو سکتا ہے، تیرے منہ میں پائپ ہو سکتا ہے، دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی کے اندر آپ بھی ہو، وہ بھی آپ کے اندر، پائپ بھی گھسا ہوا آپ کے اندر، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن چرسیوں نے ہمارے ہاں یہ کر کے دکھا دیا۔